الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہمارے درس میں 2 دن سے مسلسل یہ بات آ رہی ہے کہ پڑوسی کے ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، پڑوسی کو ہمارے ذات سے کسی طرح کی کوئی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ راحت پہنچنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہ پڑوسی کے ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں کل کی تعلیم میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمایا کہ اگر پڑوسی تجھے اچھا کہتے ہیں تو اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اور اگر پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی نظر میں بھی تو برا ہے۔ عورتیں عام طور پر نازک ذہن کی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایک بات کا الٹا مطلب لے لیتی ہیں، الٹا اثر لے لیتی ہیں، یہیں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہذا جتنے قریب کے پڑوسی ہوتے ہیں اتنے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حسن معاشرت یہ ہے، اچھی معاشرت وہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے تاکہ ان کی زبان سے تعریف نکلے، اور آپ یہ سمجھ کر رہیں کہ اگر پڑوسی کی زبان سے تعریف نکل آئی تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے دفتر میں ہماری تعریف لکھ دی گئی۔ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں اگر پڑوسی مانگیں تو ہمیں چاہیے کہ انکار نہ کرے۔ اگر آپ پڑوسی سے کوئی چیز مانگیں تو اسے بے احتیاطی سے استعمال نہ کریں۔ جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ چیز مانگی، استعمال کرنے میں بے احتیاطی کر لی، استعمال کرنے کے بعد بھی پڑی رہی، لوٹانا ہی بھول گئی، احسان فراموش نہ بنے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسد سے بھی بچیں۔ اس کے بیٹے کو نوکری مل گئی، اس کی بیٹی کو اچھا رشتہ مل گیا، ان چیزوں سے حسد آتا ہے، دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی خوش ہوں کہ اللہ انہیں اور زیادہ عزتیں دے، مال پیسے پر نظریں نہ رکھیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ سہیلی بھی پڑوسن کے حکم میں ہے۔ شریعت نے کہا کہ سہیلی بھی پڑوسن کے حکم میں ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ عورتوں کی آپس میں پیار محبت ہو جاتی ہے، دونوں کلاس فیلوز تھیں، شادی کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت رہا، یا کہیں ملاقات ہوئی، طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئیں،
تو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا، تو ایسی عورتیں ایک دوسرے کو سہیلی کہتی ہیں۔ شریعت نے کہا کہ سہیلی کے حقوق بھی پڑوسن کے حکم میں ہیں، مگر یہاں ایک بات ذرا توجہ طلب بھی ہے کہ عورتوں کی آپس کی دوستی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دوستی کہ ہائے میں قربان، اور کبھی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کی دشمن نمبر 1۔ کبھی تو اتنی محبت کہ ایک جیسے کپڑے پہن رہی ہیں کہ جیسے کپڑے یہ پہنے گی ویسے کپڑے میں بنواؤں گی، اور کبھی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے سے دشمنی پڑ جاتی ہے۔ اسی کو افراط تفریط کہتے ہیں۔ لہذا ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ کسی کو سہیلی بنانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی عورت سہیلی بنانا چاہے ہی تو اپنی بہنوں کو بنائے، اپنی ماں کو بنائے۔ کتنی اچھی سہیلی جو ہر وقت آپ کے گھر میں موجود ہوگی، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگی۔ گھر کی چہار دیواری سے باہر کسی سے کیا دل لگاتا، پریشانی ہوتی ہے۔ تو آسان طریقہ کہ اپنی بہنوں کو اپنی سہیلی بناؤ یا اپنی والدہ کو اپنی سہیلی بناؤ۔ ہمسائے سے جھگڑے کا ایک بڑا سبب عام طور پر بچے بن جاتے ہیں۔ وہ آپس میں مل کر کھیلتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور ان کا جھگڑا پھر بڑوں میں آ جاتا ہے۔ اس پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا اپنا عمل دوسرے کے رد عمل کو متعین کرتا ہے۔ دوبارہ یہ بات سنیں اور یاد رکھیں کہ ہمارا عمل دوسرے کے رد عمل کا تعین کرتا ہے۔ ہم محبت کا حال بڑھائیں گے تو دوسرا بھی محبت کا حال بڑھائے گا۔ ہم اگر کھینچے رہیں گے تو دوسرا بھی کھینچا رہے گا۔ جو ہم کریں گے اس کا رد عمل آگے سے ظاہر ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اب سوچئے کہ اتنے واضح لفظوں میں ایک بات کہی گئی کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو۔ ایک بندہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی ہی نہ پلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری طبیعت ہی نہ پوچھی۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا، اے رب کریم، آپ ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہیں، آپ کو بھوک پیاس اور بیماری کا کیا معنی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو، فلاں موقع پر تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو ایسے ہی ہوتا کہ گویا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ تم اسے پانی پلاتے تو ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے پانی پلایا، اور اگر تم اس کی بیمار پرسی یا عیادت کرتے تو ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے میری عیادت کی۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت اگر یوں فرمائیں گے کہ پڑوسی کی عیادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کی عیادت کرنا، اور کن الفاظ میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جائے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے بعد الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
چنانچہ ہمارے اکابر بڑے پڑوسی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ دور صحابہ کی بات ہے کہ ایک گھر میں بکری کٹی، گوشت بنایا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بکری کی جو سیری ہے وہ ہم ہمسائے کے گھر دیتے ہیں، وہ پکا کر کھا لیں گے۔ انہوں نے وہ سیری ہمسائے کے گھر میں بھیج دی۔ ہمسائے کی عورت نے سوچا کہ ہمارے گھر میں تو سبزی ہے، ہم پکا ہی لیں گے، پتہ نہیں ہمارے فلاں پڑوسی کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں، یہ سیری ان کے گھر میں بھیج دیتی ہیں۔ اس نے وہ سیری ان کے گھر میں بھیج دی۔ جب تیسری پڑوسن کے گھر میں پہنچی تو اس نے سوچا کہ میرے گھر میں تو دال ہے، پکا ہی لوں گی، چلو میں یہ اپنی فلاں پڑوسن کے گھر میں بھیج دیتی ہوں۔ اس نے آگے چوتھے گھر میں بھیج دی۔ چوتھی نے بھی یہی سوچا، پہلے سے سالن موجود ہے، فلاں کے گھر بھیج دیتی ہوں۔ اس نے آگے پانچویں کے گھر بھیج دی۔ پانچویں نے بھی یہی سوچا کہ میں اپنی فلاں پڑوسن کے گھر میں بھیج دیتی ہوں۔ جب اس نے بھیجی تو وہ سیری لوٹ کر اسی گھر میں آئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ 6 گھروں میں سے ہو کر وہ بالآخر اسی گھر میں واپس آتی ہیں۔ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا سا تعلق ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پڑوسیوں کے بارے میں عزت احترام پیدا فرمائے اور ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔